اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ میں نے نور کے اوپر پارٹ 1 ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس پہ لوگوں نے اپنی رائے بھی دی تھی، پسند آئی ان کو۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور کہ میرے دوست، مجھے چاہنے والے اور میرے احباب عزیز وہ دیکھتے ہیں۔ آج میں نے پارٹ 2 بنانا ہے اسی نور ویڈیو کا، جو پارٹ 1 اپلوڈ کیا اس کا حصہ 2 پارٹ 2۔ میں نے کہا تھا پارٹ 2 میں بناؤں گا۔ اصل میں قاعدہ یہ ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جس لباس میں آپ نے پہن کے آپ نے پارٹ 1 بنایا ہے نور کو، تو اسی لباس میں آپ کو پارٹ 2 بھی دینا چاہیے، تاکہ تسلسل معلوم ہو کہ پارٹ 1 آپ نے بنا کے آپ نے اس کو اپلوڈ کیے، تو پارٹ 2 دوبارہ آپ نے جب ریکارڈ کی اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد، تو اس کو پارٹ 2 کو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس میں آیت الکرسی ہے، اور وہیں پہ میں نے بات کو چھوڑی تھی، وہیں سے بات کو دوبارہ شروع کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام علیہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے، تاریکی سے، اندھیرے سے نکال کے نور واحد کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو اندھیرے سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے۔ تاریکی نہیں، ظلمات، یعنی ظلم، ظلمین، ظلمات، 3 یا 3 سے زیادہ کے اندھیرے سے نکالتا ہے اور نور واحد کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں وہ طاقت ہوتی ہیں جو نور واحد سے نکالتی ہیں اور انسان کو وسوسہ ڈال کے، بہکا کے، گمراہ کر کے ظلمات میں، تاریکیوں میں ان کو پھینک دیتی ہیں، گرا دیتی ہیں۔ یہاں تک بات ختم ہوئی تھی، یہیں سے میں بات کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ ایک سائنسداں گزرے تھے، یہ میں زیادہ تر ان کے لیے بناتا ہوں جو نوجوان ناواقف ہیں یا جنہوں نے یہ نہیں پڑھا ہے، ان کے معلومات کے لیے، اور جو جانتے ہیں مجھ سے کئی گنا بہتر جاننے والے موجود ہیں۔ تو میکسویل نے کہا تھا کہ پورے یونیورس میں، پوری کائنات میں 5 فورسز کام کر رہی ہیں۔ پہلی اس نے کہا کہ الیکٹرسٹی فورس کام کر رہی ہے۔ دوسری میکسویل نے کہا کہ جو فورس کام کر رہی ہے وہ ہے میگنیٹزم فورس، میگنیٹک فورس، وہ کام کر رہی ہے۔ تیسری فورس جو ہے، تیسری فورس ویک فورس ہے، اور چوتھی فورس جو ہے اسٹرانگ فورس ہے، اور 5ویں گریویٹیشنل فورس ہے۔ میں دوبارہ بتا دوں آپ کو۔ میکسویل نے کہا پورے یونیورس میں، کائنات میں 5 طاقتیں کام کر رہی ہیں، 5 فورسز۔ ایک الیکٹرسٹی، وہ فورس، دوسری میگنیٹزم، مقناطیسی طاقت، فورس، وہ کام کر رہی ہے۔ تیسری ویک فورس کام کر رہی ہے، چوتھی اسٹرانگ فورس کام کر رہی ہے، اور 5ویں جو ہے وہ گریویٹیشنل، کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ یہ بتا کے تھیوری کو انہوں نے تمام کیا۔ جب پروفیسر عبدالسلام آئے، اب تو وہ انتقال کر گئے ہیں، اور انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا فزکس کی ریسرچ میں۔ انہوں نے اسی میکسویل کی تھیوری پہ کام کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری یونیورس میں 2 فورسز کام کر رہی ہیں، 5 نہیں۔ یعنی انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے میکسویل کی تھیوری میں کی ہے پروفیسر عبدالسلام نے، انہوں نے کہا 5 طاقتیں کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ 2 کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ الیکٹرو ویک
स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशन और जो मैग्नेटिज्म फोर्स है वो इसमें कॉमन रखा। उन्होंने कहा कि दो ताकतें काम कर रही हैं, इलेक्ट्रो वीक स्ट्रॉन्ग फोर्स और मैग्नेटिज्म को इसमें कॉमन रखा। ये बना के उन्होंने एक फोर्स बनाई। दूसरी फोर्स प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, कशिश शकल। ये दो फोर्सेस, 5 के बजाय 2 ताकतें पूरे यूनिवर्स में, कायनात में काम कर रही है। इस पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला। उनके साथ उनके और साथी भी थे, मगर मेन जो काम किया है, कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोफेसर अब्दुल सलाम का था, जो फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ उनको दिया गया था कि पूरी कायनात में 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। प्रोफेसर अब्दुल सलाम अपनी तहरीर में लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर क्या है, ये बात यहाँ पे लानी थी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कशिश शकल ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर क्या है, तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि पूरी कायनात में, यूनिवर्स में 2 नहीं बल्कि एक फोर्स, एक ताकत काम कर रही है। अब इस रिसर्च को आयतुल कुर्सी की जो आयत की तिलावत का शर्फ हासिल मैंने किया है उससे रिलेट कर लें। अल्लाह उन लोगों का वली है जो उनको तारीकियों से निकालता है नूर वाहिद की तरफ, और शैतानी ताकतें वो हैं जो नूर वाहिद से निकालती हैं और जुल्मात, अंधेरे में और तारीकी में फेंक देती है ले जाके। एक ताकत। प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने कहा कि अगर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर पता चल जाए तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कि पूरी कायनात में, यूनिवर्स में एक फोर्स काम कर रही है, एक ताकत काम कर रही है। यानी 5 ताकतों को तोड़ के मैक्सवेल की 2 पर लेकर आए। रिसर्च का बाब जारी है, फिर उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से अब इस पर काम होगा। अगर ये ताकत पता चल जाती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर क्या है, तो कैलकुलेट करके ये बताया जा सकता है कि पूरे यूनिवर्स में एक ताकत, एक फोर्स वो काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रही है। यहाँ तक बात खत्म हो गई। किसी ने कहा कि आइलैंड बरमुदा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है वो इसका सेंटर है, क्योंकि आइलैंड बरमुदा की मिसाल इस आप कवर के हिसाब से समझिए कि इसके ऊपर से कोई चीज़ नहीं जा सकती है। यानी इस कवर के ऊपर से कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। वो इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स फास्ट है वहाँ पर आइलैंड बरमुदा में कि वो उसको खींच लेती है, और जो मशीनरी ऊपर से जाती है वो डिसअपियर हो जाती है। एक ख्याल ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर है वो आइलैंड बरमुदा है, एक थॉट ये है। दूसरा ये है जो अहले तशय्युअ की तरफ से आया है, उन्होंने ये कहा कि ये हुज्जत खुदा 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की रिहाइशगाह यहाँ पर है, और यहाँ पे कोई भी ताकत मदाखलत कर नहीं सकती है। इसलिए जो जाता है वो डिसअपियर हो जाता है, वहाँ तक किसी की रसाई मुमकिन नहीं है। और एक और थॉट मैंने पढ़ा, जिसे पढ़ के मैं इंतहाई हैरान और परेशान हुआ कि कहाँ कहाँ लोग क्या क्या दूर की कौड़ी लेकर आते हैं और क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वो मुकाम है आइलैंड बरमुदा का जहाँ दज्जाल रहता है, दज्जाल। तो हमारे पास 3 नज़रिया आए। एक ने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सेंटर है, इसलिए जो भी मशीनरी ऊपर से जाती है वो इतनी ज़ोर से उसको खींचती है अपनी तरफ कि वो डिसअपियर, गायब हो जाती है आइलैंड बरमुदा के ऊपर से। आप उसके अतराफ़ में चलिए, राउंड लगाइए, उसके अतराफ़ से चलिए, कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से आप गुजर नहीं सकते हैं, जो मशीनरी जाती है वो डिसअपियर हो जाती है। कोई कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स का मरकज़ है और मरकज़ में ज़्यादा फोर्स है, इसलिए जो मशीनरी जाती है वो उसको खींच लेता है। दूसरे ने ये कहा कि नहीं, यहाँ पे 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये मस्कन है, यहाँ आपकी रिहाइशगाह है। और तीसरे ने ये कहा कि नहीं, ये दज्जाल जो आने वाला है ये उसका मस्कन है। एक ने कहा यहाँ हादी की रिहाइशगाह है, एक ने कहा नहीं, यहाँ शर जो दज्जाल है उसकी रिहाइशगाह है। और ये रात अभी तक किसी पे मुनकशिफ नहीं हुआ है, नहीं खुला है कि ये दरअसल आइलैंड बरमुदा है कौन सी जगह।
مگر اتنا ضرور ہے کہ ترقی کا سائنس کا باب جاری و ساری ہے. کسی وقت بھی اگر گریویٹیشنل فورس کا سینٹر پتہ چل جائے گا تو سائنسداں کیلکولیٹ کر کے یہ بتا دیں گے کہ پوری کائنات میں اس وقت ایک طاقت، ایک فورس کام کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیونکہ وہ احد ہے، وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے وہ کفو ہے. کفوا احد، وہ کفو ہے، احد ہے، ایک ہے، کسی سے مل کے ایک نہیں ہوا ہے. ہم بہت ساری چیزوں سے مل کے ایک ہوئے ہیں. لا تعداد سیلز مل کے ٹیشو بنتا ہے. بہت سارے ٹیشو مل جاتے ہیں تو وہ آرگن بنتا ہے. بہت سارے آرگنز ملنے کے بعد سے ایک سسٹم بن جاتا ہے. بہت سارے سسٹم بننے کے بعد سے پوری باڈی بنتی ہے اور اس میں پوری ورکنگ چل رہی ہوتی ہے. اتنی چیزوں کی اشتراکت کے بعد ہم واحد ہیں. اتنی اشتراکت کے بعد ہم واحد ہیں. احد میں اور واحد میں یہ فرق ہے کہ احد میں کوئی شریک نہیں ہے. ہم احد نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. احد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ واحد کے اندر بے شمار ایٹم ملیں گے، ٹیشو بنے گا، ٹیشو بہت سارے ملیں گے، آرگن بنے گا، آرگن بہت سارے ملیں گے، سسٹم بنے گا. سسٹم جب ملے گا تو ایک نظام حیات وجود میں آئے گا. مگر سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ میں دونوں موجود ہے. وہ احد بھی ہے، کفوا احد، اور وہ واحد بھی ہے. وہ احد بھی ہے، واحد بھی ہے، مگر اس نے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے سورہ اخلاص میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا واحد. واحد نہیں، احد. احد میں کوئی اشتراکت نہیں ہے، اور واحد کے اندر شرکت داری ہے. اس کی مثال میرے سمجھ میں، کم عقلی میں، مجھ جیسا جاہل آدمی، اس کی کم عقلی میں یہ آیا ہے کہ وہ احد تو ہے ہی ہے، لا شریک، وحدہ لا شریک ہے، مگر وہ واحد اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. تم بھی لعنت بھیجو ظالمین پر، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں ظالمین پر. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اور تیسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ تم بھی درود بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور میں بھی بھیجتا ہوں. تو شرکت داری درود میں ہو گئی. یہاں سے واحد کا پتہ چلا. واحد، احد کا مقام اور ہے. احد کا درجہ سوائے رب العالمین کے پاس، اس منصب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس، کسی اور کے پاس احد کا منصب نہیں ہے. مگر واحد وہ اس لیے ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو. وہ لعنت بھیجتا ہے، تم بھی لعنت بھیجو. اور وہ درود بھیج رہا ہے، تم بھی درود بھیجو. میں درود بھیجنے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. واحد کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی ایک ہو کر انتظار کر رہا ہوں، تم بھی کرو. میں بھی لعنت بھیج رہا ہوں، تم بھی بھیجو. میں بھی درود بھیج رہا ہوں شامل ہو کے ملائکہ کے ساتھ، تم بھی درود میں شامل ہو جاؤ. تو ایک فورس ثابت ہونا باقی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے. عربی میں قاعدہ ہے، ظلم ایک، ظلمین دو، ظلمات تین یا تین سے زیادہ. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے، نور واحد کی طرف لے کے آتا ہے. اور شیطانی طاغوتی طاقتیں، شیطانی طاقتیں وہ طاقتیں ہیں جو نور واحد سے نکالتی ہیں اور تاریکیوں میں گرا دیتی ہیں، پھینک دیتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم کوہ طور کی، قسم شہر مکہ کی، کہ انسان کی اکثریت خسارے میں ہے، اور ہم نے بہترین خلقت کے ساتھ خلق کیا، اور اپنے اعمالوں کی بدولت اسفل سافلین بالکل تاریکیوں میں گر گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، مگر اللہ ان لوگوں کو تھام لے گا اور تاریکیوں سے نکال کے نور واحد کی طرف لائے گا۔ نور واحد کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا نور واحد ہے، وہ نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ نور ہے، اور نور کی تعریف بیان کرنا بعید العقل ہے، کوئی بھی مکمل طور پہ بیان نور کو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بس میں اتنا ضرور سمجھا ہوں اور آپ سے اجازت لے لوں کہ جیسے ایک موم بتی جلا کر، ایک موم بتی کو جلا کے ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، یا کمرے میں کیا کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ لائٹ چلی جاتی ہے رات کو، جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے، دن کی روشنی میں تو سورج کی روشنی سے آپ چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، سب نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اگر رات کے اندھیرے میں لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اطراف میں کیا چیز پڑی ہے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں موبائل ڈھونڈو یا سرچ لائٹ یا ایمرجنسی لائٹ ڈھونڈو، تاکہ اس کو روشن کرو، پتہ تو چلے کیا چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ روشنی جو بلب کی صورت میں ہے، ایمرجنسی لائٹ کی صورت میں ہے، لائٹین کی صورت میں ہے، موم بتی کی صورت میں ہے، موبائل کی ٹارچ کی روشنی کی صورت میں ہے، یہ وہ نور ہے جس سے آپ بظاہر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ مگر قرآن پاک کے الفاظ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے باطن کے اندر جانے کے لیے وہ نور آپ کو درکار ہوگا جو آپ کے قلب کے اندر آپ کے قلب کو جلا بخشے اور نور بخشے۔ نور سے نور کی آیتوں کو پہچانا جائے گا، اللہ کے نور کو، اللہ کی تجلی کو، اللہ کے نور کو، قرآن مجید کے لکھی ہوئی صورتوں کو جو سین سے لکھی ہوئی ہیں، جب قلبی نور آئے گا اس کے اندر قلب میں، تو وہ سین والی صورتیں صوات والی صورتوں کو دکھائیں گی۔ وہ جو قرآن مجید اکسی ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہمیں سمجھ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ قلب میں قلبی نور نہیں ہوگا۔ قلبی نور ہوگا، طہارت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہمارا روحانی رابطہ ہوگا، عارف بنا ہوگا، معرفت آئے گی، تو جو قلبی نور ہے اس سے وہ آیتوں کو ہم دیکھ سکیں گے کہ ان کے نیچے صوات والی صورتیں کون کون سی پنہا ہیں۔ جیسے سورۃ الکوثر میں نے آپ کو بتایا تھا، سورت جب آپ لکھیں گے سورہ کوثر یا سورۃ الکوثر تو سین سے لکھیں گے، سین و رے تے، سورۃ الکوثر، اور اس کا نمبر ہے 108، 10 اور 8 18، 1 اور 8 9، 9 نمبر جو ہے شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یہ تو ظاہر ہو گیا، ظاہر سین والی صورت سے ظاہر ہو گیا، مگر جب قلبی نور آئے گا تو آپ پہچانیں گے کہ یہ کوثر سے مراد کون سی صورت ہے۔ سوائے خاتون جنت، شہزادی کونین، ام ابیہا، ام الکتاب، ام الفاتحہ، ام العلوم، حجاب اللہ، آیت اللہ العظمیٰ، راضیہ، مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، طاہرہ، مطہرہ، جلیلہ، جمیلہ، رشیدہ، عابدہ، زاہدہ، شہزادی کونین، خاتون جنت، خاتون محشر، ان کا نام واضح ہوگا قلبی نور سے، موم بتی سے نہیں، لائٹین سے نہیں، موبائل کے ٹارچ کی روشنی سے نہیں، اس بلب سے نہیں، بلکہ قلب کے اندر جو نور ہے اس نور سے۔ میں نے پہلے بھی کلپ میں بتایا تھا کہ رسول اللہ پہ ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اطاعت کرو، ان کی مدد کرو۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ یا اللہ کافی نہیں ہے؟ مگر اللہ کہہ رہا نہیں، رسول کی پہ ایمان لاؤ، رسول کی نصرت کرو، مدد کرو، اور جو نور ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے اس نور کو بھی مانو اور اس کو بھی تسلیم کرو۔ نور کو، جو نور قلب میں آئے گا اس سے قرآن کی آیتوں میں جو صورتیں پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ ہمیں نظر آئے گا۔
نور کے اوپر اس سے زیادہ میں اور کیا بیان کر سکتا ہوں. نور جو کسی اندھیرے کو روشن کر دے اجالے میں، اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے وہ ہمیں نظر آنے لگے. بظاہر یہ ظاہری چیزیں سورج کی روشنی سے نظر آ جائے گی. رات کو اگر اندھیرا چھا جائے تو ایمرجنسی لائٹ سے نظر آ جائیں گی، موبائل کی ٹارچ کی روشنی سے نظر آ جائے گی، دیے سے نظر آ جائے گی، موم بتی سے. مگر قرآن مجید، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، زبور جو اور اوریجنل ہے، اب تو اپنے اصلی صورت میں تو ہے ہی نہیں، زبور، انجیل، توریت، سوائے قرآن مجید کے کہ جس میں زیر زبر پیش کی تحریف قیامت تک ممکن نہیں ہے. ان کو اگر سمجھنا ہے کہ سوات والی جو صورت، سین والی صورتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، سین والی، اس کے اندر جو چھپی ہوئی سوات والی صورتیں وہ مجھے نظر آ جائیں، تو وہ قلب کے اندر نور کو لانا ضروری ہے. مجھے اپنی رائے سے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.